حیائی کے زمرے میں آتے ہیں. بالکل محرم کا نامحرم سے تعلق کا قائم کرنا کسی ذریعے سے ہو وہ بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے. اور ایسی بات کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کو بات کرنے کے لیے جو ایک عمومی شریف آدمی اس کو ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھے، یہ بھی بے حیائی ہے. اور تیسری بے حیائی یہ ہے کہ بات ایسی کرے کہ اللہ کو جس سے غیرت ہے، فرمایا اللہ بہت غیرت والے ہیں، اس لیے وہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کے مخلوق میں سے کوئی زنا کرے. یہ ہے غیرت کہ آدمی حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جائے. تو اللہ تعالی واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتے ہیں مغفرت کی طرف. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی معافی مانگو. وفضلا، اور بہت بڑا فضل، سب کچھ اللہ کے خزانے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں اور ہمارے لیے بھرے ہوئے ہیں. کوئی پرابلم. اس وقت شیطان اور اس کے چیلے سارے کے سارے امریکہ اور ویسٹ اور پاکستان کے ٹی وی چینلز اور اینکر پیپل، یہ سارے ایجنٹ ہیں ڈفرنٹ ایجنسیز کے، یہ ایک سازش کے تحت لوگوں کے اندر ڈپریشن ڈال رہے ہیں، مایوسی، قنوطیت. پاکستان کو کیا ہونے لگا ہے؟ وہ جی آئی ایس صحیح نہیں ٹھیک. کل پرسوں کو میں نے اخبار رکھا ہے ڈان کے اندر ایک پورا مضمون آئی ایس آئی کے خلاف چھپا دیا. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس سازش کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے میں اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں. یوت الحکمت، جس کو حکمت دی گئی. حکمت کیا ہے؟ 200 معنی ہیں حکمت کے، 200 معنی. امام اصفہانی نے 200 معنی لکھے ہیں، لیکن ان میں سے جنرلی عمومی طور پہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حکمت کیا ہے. کسی جگہ حدیث، کسی جگہ صحیح علم، کہیں ایک عمل صالح، کہیں قول صادق، کہیں ایک عقل سلیم، کہیں فقہ فی الدین، کہیں اصابت رائے، اور کہیں اللہ کا خوف. اور آخری میں نے تو خود حدیث میں مذکور ہے راس الحکمت خشیت اللہ، یعنی اصل حکمت خدا تعالی سے ڈرنا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمت میں حکمت کی تفسیر صحابہ و تابعین سے حدیث و سنت منقول ہے. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یوت الحکمہ میں یہ سب چیزیں آ گئی، یعنی ڈیوائن وزڈم، عقل سلیم. دماغ مسلمان کا روشن ہوتا ہے، وہ گھر بیٹھے ساری اسکیم کو سمجھ رہا ہے. اب آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمان اتنے کم عقل کب سے ہوئے کہ وہ اتنی بڑی سازش کا شکار ہو گئے اور ایس ایم ایس آنے لگے اور ہر طرف مایوسی ہے اور پاکستان کے فیوچر کے بارے میں انسرٹنٹی ہے کہ ملک ہی نہ کہ ختم ہو جائے. نہ ملک ختم ہونے کے لیے بنتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ ملک بنا تھا. 27 رمضان کو ملک بنا تھا. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنا تھا. اور بڑے بڑے بزرگان دین اور اولیاء اللہ عظام اس کے ساتھ تھے. جتنے صوفیہ کرام اس وقت موجود تھے انہوں نے پاکستان کے بننے کی یہ دعا کی اور اس میں شرکت کی، اور بہت بڑا قربانی ہوئی. 60,000 مسلمان عورتیں جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئی، نوجوان، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے ہجرت کی. تو بہت بڑا انقلاب آیا دنیا کے اندر، اور پاکستان بنا، اور قیامت تک عبدالآباد تک یہ رہے گا، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. 9/11 ہوا، ان کے وہ جو تھا ٹوین ٹاورز ان کو گرا دیا گیا، اور ان کا جو پینٹاگون ہے اس کے اوپر حملہ ہو گیا، اور ساری تباہ ان کا سسٹم ہو گیا. انہوں نے جو سی آئی اے کو مدعون کیا. کیا ان کی سی آئی اے فیل نہیں ہوئی؟ فیل ہوئی. ساری دنیا نے دیکھا، ٹیلی ویژن میں ڈائریکٹ دکھا رہے ہیں. انہوں نے سی آئی اے والے کو بلا کے اسمبلی میں پیش نہیں کیا. پھر بھارت میں ہوا، پھر روس ختم ہو گیا، تباہ ہو گئی. کہاں گئی ان کی KGB؟ اور ساری بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں خراب ہوتی ہیں.
لیکن انہوں نے کبھی اپنی فوج کو یا اپنی سیکرٹ ایجنسی کو ہمیں فٹافٹ اس کو ISI کو متون کرنا شروع کر دیا. ایک کوئی لیپس ہو گیا, غلطی ہو گئی, سچ ہوا یا جھوٹ ہوا اللہ ہی جانتا ہے. ہماری فوج مسلمان فوج ہے, 99% لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں, اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور بڑی دلیر فوج ہے. ابھی برٹن میں ایک مقابلہ ہوا, اس میں ٹاپ کیا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ تصور کریں, اگر کبھی کوئی ایجنسی اسرائیل یا کوئی یہودی شرارت کرے, حرمین شریفین پہ حملہ کرے, تو کون سی دنیا میں فوج ہے جو اس کی حفاظت کرے گی؟ سب لوگوں کی نگاہیں پاکستان کی فوج کی طرف اٹھیں گی. تو یہ سازش ہے کہ اس پاکستانی فوج اور عوام کو دور کر دیا جائے, ان کے اندر ڈفرینسز پیدا کر دیے جائیں اور مایوسی پیدا کر دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالی جس کو ہم ماننے والے ہیں وہ مالک الملک ہے, اور ہمیں اس کو منانا آتا ہے. میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک رات کے لیے ساری قوم یکسو ہو کے اللہ سے معافی مانگ لے, ساری قوم, یا ساری قوم نہیں تو غالب اکثریت قوم, تو اللہ کے فضل سے اغلب گمان ہے کہ صبح کے وقت حالات بدل جائیں گے, صبح کے وقت حالات بدل جائیں گے. اور پھر اپنے لیڈروں کو ہر وقت مطمئن کرتے رہنا. کتنے بھی برے لیڈر آئے, کتنے بھی برے لیڈر آئے, لیکن کوئی اسکینڈل بل کلنٹن جیسا تو آج تک نہیں آیا. چاہے ذوالفقار علی بھٹو تھا, چاہے آصف علی زرداری ہے, بل کلنٹن جیسا بغیرت تو کوئی نہیں کہ ہے. اور پھر نکسن کے ساتھ جو واٹر گیٹ اسکینڈل ہوا, اور جو کینیڈی کی جو آٹو بایوگرافیز لکھی گئی, اور جو رونالڈ, یہ آپ تو پڑھتے ہی نہیں اس لیے آپ کو پتا نہیں. کینیڈی کیا تھا, پلے بوائے, تھرڈ کلاس آدمی, اور جہاز میں وہ مارا گیا, قتل کیا اس کو. ان کے صدور کا یہ عالم ہے. اور یہ IMF کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے کیا کردار ادا کیا؟ ہمارے زرداری کی کبھی یہ تو نہیں آئی اسکینڈل, ایک ہوا بھی ہے نا کہ یہ بھاگا. بہرحال حاجی تو وہ بھی نہیں ہے اور حاجی ہم بھی نہیں. میں اپنی ذات میں بھی ایک آصف علی زرداری ہوں, میرے پاس بھی اختیارات ہیں, میں بھی ایک نوکری کرتا ہوں. کیا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی میں تنخواہ دیتا ہوں 100% اس کے مطابق کام کر رہا ہوں؟ میں آپ کو سل کے دل سے کہتا ہوں میں تو نہیں قسم کھا سکتا. تو اگر میں نہیں کھا سکتا تو کون کھا سکتا ہے؟ ساری کی ساری قوم 100 روپے لیتی ہے, 50 روپے کام کرتی. پوچھو جن کی فیکٹریاں ہیں, مزدور کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, مزدور کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, لیبر کیا ہے, عام لوگ کیا ہیں, بینکوں کے ملازمین کیا ہیں. 5-5 لاکھ روپے کی گاڑی لی ہوئی ہے اور بس ادھر بیٹھے ادھر کیا ادھر کیا, وقت گزاری کی, اور اللہ اللہ. ہر آدمی اپنی ذات میں 2 نمبری کر رہا ہے, تو حکمرانوں کو کیوں پھر مطمئن کرنا؟ تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت کی طرف بلاتا ہے. ہر آدمی دل میں اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے اور ٹھیک ہو جائے, ساری قوم ٹھیک ہو جائے گی, سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, زمین میں سے سونا نکلے گا. اور نکل رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. میری بیگم کا ماموزہ بھائی ہے, اس نے کہا 75 من گندم 1 ایکڑ میں سے اس دفعہ نکلی ہے. 75 من. اب ہمیں تو چونکہ ہم ذمہ دار ہیں, ہمیں نہیں پتا. اس نے کہا پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنی گندم نہیں ہوئی, زیادہ 45 من ہوتی تھی. اس نے کہا تھوڑی سی زمین ہے, سارے خرچے نکال کے 20 لاکھ روپے مجھے منافع ہوا. اس نے کہا کون سا کاروبار ہے, اور اس بجٹ میں اس کو پھر ٹیکس نہیں لگا. اس نے کہا کون سی بزنس ہے, کون سی کاروبار ہے جس میں اتنا منافع ہو کہ 4 مہینے کے اندر 20 لاکھ روپے, قریباً 50-60 ایکڑ زمین. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمام تر چیزوں کے باوجود اللہ کی مہربان ہے. ٹھنڈی ہوا چل رہی, امن و عافیت میں رہ رہے, اللہ کا شکر ہے. اور مایوس نہ ہو. مایوسی اگر انسان کو ہو کبھی تو اپنے اعمال پہ, اپنے ذاتی اعمال پہ, اجتماعی اعمال پہ نہیں, صرف اپنے اعمال پہ کہ میں بہت کاہل ہوں, میں رات کو اٹھ کے توبہ نہیں کرتا, میں یوں نہیں کرتا, مجھ سے ذکر نہیں ہوتا, میں تلاوت. اپنے اعمال سے مایوس ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اپنے بھائیوں, آپ کو کیا پتا اتنے بیٹھے ہوئے کتنے لوگ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کے ہاتھ کو واپس نہیں لٹائے گا.
آپ کو کیا پتا کسی کی عقل کی کیفیت ہے؟ آپ کو کیا پتا ظاہر میں نظر آ رہے ہیں ٹائر گئے اٹھ رہے تو رات کو تہجد اٹھ کے اللہ کے آگے رو رہے ہیں. کسی کو کیا پتا کسی کی کیا کیفیت ہے. اس لیے دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھنا اور برا سمجھنا اور اپنے جیسا سمجھنا اور مایوسی میں ڈال دینا یہ بالکل روا نہیں ہے. تو یوت الحکمہ جس کو اللہ نے حکمت دی میں یشاء اور جس کو چاہتا دیتا ہے زور کوئی نہیں. میں یوت الحکمہ کا فقد اوتی خیرن کثیرا اس کو بہت بڑی خیر دے دی. تو مسلمان جو ہے وہ حکیم ہوتا ہے حکمت والا ہوتا ہے غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے دیکھنے والا ہوتا ہے دیکھ کے سوچنے اور سمجھنے والا ہوتا ہے انالیسس کرتا ہے تجزیہ کرتا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت نہیں قبول کرتے بجز جو عقل والے نہیں ہیں. تو جس کے اندر ایمان نہیں ہے تو اول درجے میں اس میں عقل نہیں. جو خدا کو ہی نہیں مانتا اس کی عقل کے کیا ہے وہ تو انتہا درجے کا جاہل ہے. تو مسلمان کورا ان پڑھ بھی کافر PhD سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے کیونکہ اس نے خدا کو پہچان لیا اس نے خدا کو نہیں پہچانا. تو عقل والے کون ہیں؟ مسلمان جنہوں نے اللہ کو مانا اور نصیحت کو پکڑا اور آخرت کی فکر کی. اس لیے مسلمانوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے اعمال پہ نہیں جانا چاہیے. اعمال سے اللہ تعالیٰ فی الفور معاف کر دیں گے. عقیدہ مسلم ہونا چاہیے اور اللہ کی وحدانیت پر مضبوطی سے پکڑے رکھنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور ایک دم اس کی رحمت متوجہ ہوگی اور سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس سازش کو سمجھیں. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہوا چلے اس طرح نہ چلے اس کو رک کے دیکھے اور سمجھے کہ کیا یہ گیم ہو رہی ہے. گیم اس وقت یہ ہے. پھر یہ جی اگر وہ کراچی میں کوئی ہو گیا مسئلہ تو اب یہ ہے جی ہمارا ایٹم بم. ایٹم بم از ناٹ کہ یہ کوئی اٹیچی کیسے اٹھا کے لے جائیں گے. وہ آدھا ایٹم بم کراچی میں آدھا لاہور میں آدھا پشاور میں اس طرح نہیں ہوتا. اور ایٹم بم اگر فرض کر کوئی چرا ہی لے تو اس کو کرے گا کیا کہاں چلائے گا. اور اس کو چلانا بھی ایک کام ہے اس کو کیری کرنا بھی ایک کام ہے. ایٹامک بم نہیں کبھی کسی نے چوری ہوا نہ کرتا کوئی. اگر کھلا بھی رکھ دو کوئی نہیں اٹھا سکتا. اس کے لیے تو ایک کیریئر چاہیے اس کا ایک سسٹم ہے اس کا ایک لاک ہے اس کا ایک کوڈ ہے. اس طرح تھوڑا ہوتا ہے کہ ایٹم بم ہی چوری ہونے شروع ہو جائے جی اسرائیل آ جائے گا. اسرائیل نہیں آ سکتا. آ سکتا ہو تو آ چکا ہوتا ہے. اس لیے بالکل مایوس نہ ہو بالکل مایوس نہ ہو. ہر آدمی اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرے اور اس کی رحمت کی طرف متوجہ رہے. میری آرزو تیری آرزو میرے جستجو تیری جستجو ہوں گم گشتہ راہ شکستہ پا میری آرزو لا تکنت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے کہہ دیجئے میرے بندو تم سے کوئی زیادتی ہو گئی اپنے حد سے تجاوز ہو گیا اپنی ذاتوں کے لیے نفس کے پیچھے چل گئے. اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ بہت بڑا اللہ ہے. ان کا مطلب تحقیق ڈیفینیٹلی سرٹنٹی کے ساتھ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سارے گناہوں کو یکمشت معاف کر دے گا. تو اس لیے کوئی ویسی پریشانی کی بات نہیں. ہمارا اللہ امریکہ کا اللہ نہیں ہے ہمارا اللہ ہے. ہم اس کو مانتے ہیں ہم اس کو پکارتے ہیں. 5 دفعہ ہم ہی پکار رہے ہیں اس کو اور ماتھا زمین پہ لگاتے ہیں. بس لمبے لمبے سجدے کریں لمبے لمبے رکوع کریں اور لمبے لمبے قیام کریں اور لمبی لمبی دعائیں کریں. اللہ کی رحمت 1 منٹ میں آ جائے گی. اور مایوس نہ ہو یہ نہ پوچھ